میں کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزمایا گیا, ان کو امتحان لیا کئی باتوں میں, فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اس کو مکمل کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, میں تم کو لوگوں کا امام اور مقتدا بنا دوں گا. میں تم کو لوگوں کا امام بنا دوں گا اور مقتدا بنا دوں گا. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری اولاد میں سے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. قرآن کا یہ پیغام آج کے اس موقع پر اور آج کے موجودہ حالات میں کہ جہاں مسلمان دوراہے سے گزر رہا ہے, وہ امتحان اور آزمائش کی گھڑی سے گزر رہا ہے, اس کے لیے ایک پیغام ہے. اس کے لیے جو ہے ایک پیغام دیا گیا ہے. کیا پیغام؟ آزمائشیں تو آئیں گی, آزمائشوں کی گھڑیوں سے تو تم کے گھٹنے گزارا جائے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کہ جن کو ساری دنیا مانتی ہے, جن کو مسلمان بھی مانتے ہیں, جن کو یہودی بھی مانتے ہیں, جن کو عیسائی بھی مانتے ہیں, اور دنیا کی ساری قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی تھے کہ ان کو جو جزوی اعتبار سے جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی. یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم علیہ السلام بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں, اور ہم بھی جو ہیں وہی ابراہیمی ملت کے ماننے والے ہیں. نتیجہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی اور اس کے بدلے میں اللہ نے دمبا اور بھیڑ بھیج دیا تھا. آج وہی ادا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی آج جو ہے ہمارے ذمہ بھی واجب قرار دیا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. آپ نے حضرت فاطمہ حضرت آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ, اے فاطمہ, قومی الی اضحیتک فاشهدیها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنبك. اے فاطمہ, اپنی قربانی جب ہو رہی ہو تو اس میں شریک رہو. کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں اے فاطمہ قومی الی اضحیتک, تم اپنی قربانی ہو تو شریک رہو. فاشهدیها, اور اس کا مشاہدہ کرو. فإن لك بأول قطرة, سب سے پہلا قطرہ اس کا جو زمین پر گرے گا, أن يغفر لك ما سلف من ذنبك, اسی کے ساتھ تمہارے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي, یہ قربانی کیا ہے؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی آزمائش کی گئی, اور ہم سے جانور کی قربانی کر رہے ہیں. آپ کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کو کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اولاد ہے. اولاد کی قربانی پیش کرنے کو کہا گیا. اللہ امتحان لینا چاہتے تھے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی پیش کر دی. اللہ کو ان کی قربانی لینا مقصود نہیں تھا, آزمائش اور امتحان کرنا مقصود تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک دمبا بھیج دیا.
لیکن اندر کا جو جذبہ تھا کہ اپنے مالک کے حکم کے سامنے اپنی محبوب سے محبوب چیز بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، بس اسی جذبے کی قدردانی اللہ تعالیٰ کو وہ جذبہ پسند آیا، اسی کو قرآن نے کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو یہ تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس کے پیچھے تمہارا حکم کے ماننے کا جو جذبہ ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا ہوتی۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، تو میں اور آپ کا کون سی کھیت کی مولی ہے، ہم بھی آزمائشوں سے گزارے جائیں گے، ہمیں بھی آزمائشوں سے گزرنا ہے، اور آج بحیثیت مسلم قوم آزمائش ملک میں گزر رہی ہے۔ بزرگوں، آزمائش گزر رہی ہے، لیکن ہم اس آزمائش کی گھڑی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ صبر و تحمل کا دامن مت چھوڑ دا۔ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں کیا کہنا چاہتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں کہنا چاہتے ہیں، تاریخ کی روشنی میں کہنا چاہتے ہیں، سیرت کی روشنی میں آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں، مکی دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ظلم اٹھائے گئے، مکی دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ظلم اٹھائے گئے، کوئی اوش ڈالتا تھا، کوئی جملے کستا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی ان کے قتل کے منصوبے بناتا تھا، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اتنی تکلیف دی گئی کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو بھی اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی کہیں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا، آپ نے ہمیشہ صبر کی تلقین، واصبر، صبر کرو، صبر کرتے رہو، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یقیناً جو حالات ہیں وہ حالات جو ہیں ناگفتہ ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا نے ہمیں ظالم بننے سے منع کیا ہے۔ میرے بزرگوں، ہم ظلم کا بدلہ ظلم سے لے لیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ہم چاہیں اس ملک میں رہتے ہوئے ہرگز ظالم نہیں بنیں گے، جو حالات ہیں ان حالات کا مقابلہ کریں گے، صبر کے ساتھ کریں گے، تحمل کے ساتھ کریں گے، اور جو ہے بزدلی کے ساتھ نہیں، خوف و ہراس کے ساتھ نہیں، ہمت کے ساتھ کریں گے، لیکن ظالم بن کر نہیں کریں گے۔ ہم سے کسی پر ظلم ہو جائے، ہم ظالم بن جائے، انسانیت کے قاتل بن جائیں، انسانیت پر ظلم کرنے والے بن جائیں، یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام بھی، یہ قرآن کی آیت میں یہ کہہ رہی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کی گئی، کیا کہا؟ آزمائشوں میں جب پورے اترے، میں آپ سے یقین کے ساتھ اور قرآن کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، یہ ظلم کے بادل چھٹیں گے، یہ اندھیرا کٹے گا اور نور کی کرن چمکے۔ یہ عادی حالات ہیں، ہم نے آزادی کے وقت بھی ان حالات کو برداشت کیا تھا، اس وقت بھی ہم ظالم نہیں بنے تھے۔ وہ بادل چھٹے، کٹے اور ملک کی فضا سازگار ہوئی، آج پھر وہ بادل منڈلا رہے ہیں، آج پھر جو ہے وہ حالات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، جگہ جگہ پر موب لنچنگ کی واقعات بن رہی ہیں، انسانی تاریخ کا گھناؤنا واقعہ ہے کہ ایک بھیڑ جو ہے ایک آدمی کو جو ہے قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ 50 پر یہ انسانی تاریخ کا اور مانوتا کا کلنک ہے، اور اس کی پریشانی پر کلنک ہے۔ ایسے واقعات تاریخ میں ہمیں بہت کم ملتے ہیں،
لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ مٹھی بھر چند لوگ ہیں، یہ کل نظر نہیں آئیں گے، چھٹ جائیں گے اگر آپ صبر و تحمل سے کام لو گے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کی ان گھنونی حرکتوں پر اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ظالم کا دور زیادہ نہیں چلتا، نہ کاغذ کی سزا چلتی نہیں، نہ کاغذ کی سزا چلتی نہیں، اور ظلم کی کہیں کبھی پھنستی نہیں۔ ہم بسر اقتدار بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ ظالم بن کر جو ہے حکومت کرنا چاہ رہے ہو تو اگلوں کی تاریخ دیکھ لو، اللہ نے اور اللہ مالک نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آپ کو اللہ نے اقتدار عطا کیا ہے اور انصاف کو کرسی پر براجمان کیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے انصاف کے ساتھ کام لو، تمام کو ایک نظر سے دیکھو۔ اگر انصاف تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے گا تو یاد رکھو یہ کرسی بھی تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ ہم نے دیکھے ہیں ظالم جو ہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی اگر ظالم بنتا ہے تو یہ بادل زیادہ دن تک نہیں رہتے۔ انصاف سے کام لو، تمام رعایا کے ساتھ انصاف کرو، اور انصاف کے پہلو کو اپنے دامن سے جھوٹ میں مت دو۔ اگر ظالم بنو گے تو فرعون کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، قارون کے خزانے بھی ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے قوم سمود اور قوم ہود کی تاریخ بھی ہے، جنہیں اپنے طاقت پر غرور تھا اور جو ظالم بنے تھے۔ آج ملک دنیا میں دیکھو گے تو ان کے نقوش تلاش کرنے بھی دشوار ہو جائیں گے۔ ہاں انصاف سے کام لوگے، آئندہ آنے والی نسلیں آپ کو انصاف سے یاد کریں گی، اچھے نام سے یاد کریں گی، ورنہ قارون کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، فرعون کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس سب میں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ سے اقتدار کے لوگوں سے یہ بات کہیں گے، انصاف سے کام لو، رعایا ہے، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان رعایا کے حقوق کا احترام کیا جائے، لیکن میں آپ سے بھی، آپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ملک کے عوام کے اعتبار سے اور خصوصی طور پر مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم ظالم نہیں بنیں گے۔ ہم اس ملک میں انصاف پسندی کی دہائی دیں گے، انصاف سے کام لیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ظلم ہوا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد بھی کبھی انتقام کا جذبہ نہیں لیا۔ میرے بزرگوں، کبھی انتقام کا جذبہ نہ آپ کے خیال میں آیا، نہ آپ نے کبھی لیا۔ ہاں مدینہ منورہ جب گئے، آپ نے اخلاق کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا، کیسے اخلاق کہ دنیا گرویدہ ہو گئی، کیسے اخلاق آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان بھی اپنے اخلاق کو بھول گیا ہے۔ میرے نبی نے جو اخلاق ہم کو بتائے تھے کہ جیسے حکومتوں سے اور طاقت کے بلبوتے پر دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا، اگر جیتا جا سکتا ہے تو اخلاق کے بلبوتے پر جیتا جا سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اخلاق کی بات کہی اور خود آپ کا آپ اخلاق کا مجسمہ تھے۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہو، آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، لیکن موقع ایسا ہے کہ مجھے دوہرانا پڑا۔ ایک عورت مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ میں ایک بانڈی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتی ہے، مجمع ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے اشارے سے تمام کام ہو رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت آتی ہے اور یہ کہتی ہے محمد مجھے آپ کا کچھ کام ہے، محمد مجھے آپ کا کچھ کام ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی ساتھی کو اشارہ نہیں کرتے، اپنے کسی خادم کو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، خود اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹی یہ بتا تجھے مدینے کی کون سی گلی میں کام ہے، اور آپ اس پورے مجمع کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور باندی کے کام کو انجام دے کر سے واپس آتے ہیں۔ عدی ابن حاتم عیسائی تھے، اس مجمع میں موجود تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، اگر بادشاہ ہوتا تو اس کے اندر حرانیت ہوتی، فرعونیت ہوتی، اس کے اندر تکبر و غرور ہوتا، لیکن یہ معلوم یہ ہوتا ہے جس نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ نبی معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اے محمد اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں بھی تمہارے حلقے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، لوگ ظلم کرتے رہے، کرنے دیجیے، لوگ جو ہے اپنے حدود کو تجاوز کرتے رہے، کرنے دیجیے، وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی زمین پر جو گرتا ہے وہ اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں حکومت کو مجرم ٹھہرانے کے بجائے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج ابھی 3 طلاق کا مسئلہ آیا، معاف کرنا، یہ 3 طلاق 99% لوگ ہم جو ہیں طلاق دینے کے واقعات جب آتے ہیں تو بیک صاف 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ شاید 1 یا 2% ایسے لوگ ہوں گے کہ جو 1 طلاق یا 2 طلاق کا سہارا لیتے ہوں گے، لیکن 99%، اور اگر دوبارہ ہو جاتا تو 95% لوگ 3 طلاق کا سہارا لیتے ہیں جب نااتفاقی ہوتی۔ حالانکہ انہوں نے شریعت کو بدنام کیا ہے، ایسے ہی لوگ جو ہے معاشرہ اسلام پر بدنما داغ ہیں۔ اسلام نے 3 طلاق کو حرام قرار دیا ہے، اسلام نے 3 طلاق کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دی جائے تو یہ حرام ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن حرام کا ارتکاب، حرام کا جرم اتنا کثرت سے ہونے لگا کہ پورا معاشرہ سوائے چند لوگوں کے 2-5% لوگوں کو چھوڑ کر اس اجتماعی جرم میں مبتلا ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اللہ نے اس اجتماعی جرم کی سزا پورے معاشرے کو دی، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ اجتماعی شکل اختیار کرے گا، جب بھی کوئی گناہ اجتماعی شکل اختیار کرے گا، اللہ اس پر معاشرے کی پکڑ فرمائیں گے اور اس پر ایسے حاکموں کو مسلط کریں گے جو تم کو سزا دیں گے۔ ہمارے اعمالوں کے نتیجے میں ہمیں سزا مل رہی ہے جو قانون بن رہا ہے، یہ ہماری جو ہے روش کا نتیجہ ہے کہ 3 طلاق، معمولی سی باتوں میں 3 طلاق۔ حالانکہ شریعت میں دیکھو، قرآن کو دیکھو، اور 3 طلاق دینے کے بعد جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہو، آپ کو تو ضروری تھا کہ طلاق دینے سے پہلے آپ پوچھتے۔ حج میں جاتے ہو تو حج میں جانے سے پہلے سیکھتے کہ مجھے حج کس طرح کرنا، نماز پڑھتے ہو تو نماز کے احکام سیکھ کر نماز پڑھتے ہو، زکات دینی ہوتی ہے تو زکات دینے سے پہلے پوچھتے ہو کہ زکات کا نصاب کیا ہے۔ لیکن طلاق، عام طور پر جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو طلاق دینے کے بعد آ کر پوچھتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ بزرگوں، یہ شرم کی بات تھی آپ کے لیے اور ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے غضبناک کرنے والی بات تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب شریعت کی بات نہیں مانی، قرآن کی بات نہیں مانی، حدیث کی بات نہیں مانی، 3 طلاق ایک موقع پر دی گئی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجیے مجھے کہ اس 3 طلاق والے کی گردن پہ جدا کر۔ نتیجہ یہ ہوا، حالانکہ طلاق کے لیے آپ کو کبھی موقع ہوا اس سلسلے میں بتایا جائے گا کہ طلاق کے احکامات کیا ہے۔ طلاق اس طرح دینے کی اجازت نہیں ہے کہ معمولی بات ہوئی دھڑا دھڑ طلاق دے دی۔ بندوق کی گولی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہو چلا لو۔
تو بڑی نازک مرحلہ، ایسے نازک مرحلے کو آپ بے احتیاطی کے ساتھ جب کام کر رہے ہو، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو سب کو سزا دی۔ جب چلتے ہیں فرمایا نیلوں کے ساتھ سوکھے اور سوکھوں کے ساتھ نیلے بھی جلتے ہیں، وبا آتی ہے تو بان آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا اور اس کی سزا سب کو ملتی۔ لیکن میرے بزرگوں یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قانون پاس کیا گیا ہے ہم تو چاہے ہوئے کہ سپریم کورٹ میں پھر چیلنج کریں قرآن کے خلاف جو قانون، ہاں ہم تو معاشرے سے کہہ رہے ہیں کہ غلطی کا نتیجہ غلط ہی ہوگا، لیکن آپ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی اور ہم ان سے بھی کہنا چاہیں گے کہ کیا مسلم سماج ایک ایسا سماج ہے کہ جہاں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو مسلم سماج کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ ارے ذرا جا کر جھانکیے دوسرے سماج میں اس سے بھی زیادہ بدتر حالات۔ لیکن ہمیں ٹارگیٹ مت بناؤ، ہمیں ٹارگیٹ مت بناؤ، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں ٹارگیٹ مت بناؤ۔ اگر انصاف سے کام لینا ہے، رعایا کے اعتبار سے آپ کو سب کو برابری کے ساتھ چلنا ہوگا، اور اگر ٹارگیٹ بناؤ گے تو آپ بھی خدا تعالیٰ کے وہاں ٹارگیٹ بن رہے ہو۔ اللہ کا کوڑا کب چلے گا یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے بہت دیکھے ہیں، بہت فرعونوں کو دیکھا ہے، بہت ہارون اور قامانوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، آج وہ تاریخ کے صفحات میں گم ہیں، کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ ہم تو باطلا لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں انصاف سے کام لیجئے تاکہ آپ کا نام تاریخ میں نیک نامی کے ساتھ لکھا جائے، اور اگر اس طریقے سے ظلم کیا تو آپ بھی تاریخ کے صفحات میں کہیں گم ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بزرگوں، قرآن کا یہ اعلان ہے جو ابھی میں نے آیت پڑھی، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کا یہ اعلان ہے، کیا ہے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور پھر میں نے جو آیت پڑھی، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ میرے بزرگوں سن لو یہ بات، یہ آیت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا، کہاں ڈالا گیا؟ آپ کو معلوم ہے کہاں ڈالا گیا؟ بیٹے کو قربان کرنے کو کہا، قربانی پیش کر دی۔ آگ میں ڈالا گیا، اور آگ کیسی تھی کہ اوپر کے پرندے بھی اس کی لو کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، کئی کئی کلومیٹر تک فاصلے پر جو ہے کوئی کھڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ جب ڈال دیا گیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی ہو جا، آپ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حالات تو آئیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری آزمائش میں پورے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اب تمہیں ہم نے بستی میں چپا چکے ہیں، اب ہم تم کو دنیا کا مقتدا بنائیں گے، ہم تم کو دنیا کا مقتدا بنائیں گے۔ اور مقتدا بننے کے لائق تو وہی ہوتا ہے جو بستی میں تب کر کندن بن کر آتا ہے۔ مقتدا بننے کے لائق وہی ہوتا ہے کہ چھوٹے لوگ اور ناتجربے کار لوگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، اگر نااہلوں کو کوئی کام کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو بھی آزمایا گیا، میرے آقا کو بھی آزمایا گیا، مکہ مکرمہ میں ستایا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اس کے بعد حالات نے کروٹ لی۔ اس وجہ سے آپ اور ہم بھی اگر آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں تو صبر کے ساتھ، ہاں یہ وقت آزمائش کا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم آزمائش اور امتحان میں ناکام ہو جائیں۔ کوئی ظالم بن رہا ہے تو ہم بھی ظالم بن جائیں، کوئی ہمارے کسی فرد کو مار رہا ہے تو ہم بھی کسی بے قصور پر ہاتھ اٹھا لیں، یہ میرا مذہب انکار کرتا ہے۔ ہمیں تو اخلاق کا دامن پھیلانا ہے، ہماری چادر وسیع ہے، ہمارا سینہ وسیع ہے، ہمارا دل وسیع ہے، ہمارے اخلاق کا
बहुत दामन है। फिर के फिर आइए, हम आपको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बुजुर्गों, ये बात कह दी गई है कुरान में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जब आजमाए गए, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुमको इमाम बनाऊंगा। कालो वमिन दुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद में से भी। ये बात सुनने के लिए है। अल्लाह ताला ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, मेरा ये वादा कि आजमाइशों में पार उतर कर मैं मुक्तदा बनाऊं, बुलंदी पर पहुंचाऊं, ये आपकी औलाद के लिए नहीं है। हाँ, आपकी औलाद में भी जो इस बात पर कारबंद रहेंगे उनके लिए तो ये वादा है। कुरान ने कहा वला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं है। कुरान कह रहा है मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं है। इस वजह से मैं आपसे भी ये कहूंगा, बरसरेदार लोगों से भी कहूंगा, हम भी जालिम न बने और इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग भी जालिम। और अगर कोई जुल्म कर रहा है तो इंसाफ दिलाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए हम भी जुल्म का सहारा दें। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहकर फिर इजाजत चाहूंगा। हालात यकीनन जो है नाजुक हैं, ऐसे ही हालात में हमें सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, अच्छे अखलाक और सबसे बढ़कर जो है अल्लाह की तरफ इनाबत। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब आपको ये नजर आ रहा है कि इस वक्त हमारे लिए सारे दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन एक वो दरवाजा जो किसी वक्त भी बंद नहीं होता है वो खुला हुआ है, और वो दरवाजा ऐसा है उस दरवाजे पर जो गिर जाता है उस दरवाजे से कोई नाकाम नहीं होता, उस दरवाजे से कोई नाकाम नहीं होता। इस वजह से मैं आपसे ये कहूंगा, हमारी ये जिम्मेदारी है ईमान वाले होने के एतबार से भी हम अपने लिए ही नहीं, माफ करना, हम सेल्फिश ना हो, खुद गर्व ना हो, अपनी कौम के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे, अपने मुल्क में रहने वाले इंसानों के लिए भी दुआ करेंगे और सबके लिए दुआ करेंगे। भाई करेंगे, हम तो चाहेंगे इस मुल्क को बर्बाद न होने दिया है हमने, ना आइंदा हम होने देंगे। इस मुल्क में जुल्म न करेंगे, न होने देंगे। हम नाश्ती के पैगाम को आम करेंगे, जुल्म की रिवायत को तोड़ेंगे, और जो जुल्म करेगा उसका डट कर मुकाबला करेंगे। न हम जालिम बनेंगे, न जालिम बनने देंगे। ये और अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इस इंसानियत की फिजा को आम करे। अल्लाह ताला जो है ये मानवता का संदेश है, मेरे नबी ने दिया था, और मेरे नबी ने हुकूमतें नहीं की थी, दिलों पर हुकूमतें की थी। अगर हम दिलों पर हुकूमतें करना चाहते हैं, लोगों के दिल में घर करना चाहते हैं, तो अच्छे अखलाक का सहारा लेना पड़ेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या, सारी दुनिया मुखालिफत थी, हुकूमत मुखालिफत थी, आग में डाल दिया गया, लेकिन आग क्या कर सकी, रास्ता बिगाड़ सकी, आप जानते हैं। और ये वाक़या हर मजहबी किताबों में तमाम में मौजूद है। आग कुछ न कर सकी, इसलिए हम जो है अल्लाह पर ईमान रखते हुए अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे, हिम्मत के साथ रहेंगे। मायूस और हौसला शिकन होने की कोई बात नहीं है। बादल आते हैं लेकिन छटते हैं, रात की तारीकी आती है, सुबह का उजाला होता है, तारीकी के बाद उजाला तय है, और बादल तो आते ही हैं, आए हुए हैं, छटेंगे। अंधेरा रात आती है, काली घनघोर घटाएं आती है, लेकिन सूरज की किरण भी अपनी निकलती है तो उस घनघोर घटाओं को छाट देती है। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं, अमन के साथ लोगों को, दूसरों को रखने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोस में, हमारी बस्ती में अगर कोई रहता है, कोई किसी भी मजहब का रहता हो, वो परेशानी के आलम में है, दुख में है, तकलीफ में है, हम उठकर उसकी मदद करें। हॉस्पिटल की जरूरत है, उसको पहुंचाएं, उसको किसी ताउन की जरूरत है। ये न देखें कि ये मुसलमान है, ये न देखें कि हमारा हिंदू भाई है, सिख है। हमारी मानवता के एतबार से, इंसानियत के एतबार से बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और मैं आपसे एक शिकायत करता चलूंगा, हमने इस जिम्मेदारी को अदा करने में कोताही की है। बुजुर्गों, हमने इस जिम्मेदारी को अदा करने में कोताही की है।
اس وجہ سے آپ سے خیر آج بھی اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے جو میرے آقا کی سنت تھی اگر کھڑے ہو جائیں گے وہ حالات پھر رونما ہو. اللہ کرے جو ہے امن و آشتی کا ماحول پیدا ہو, ایک دوسرے کے دلوں سے جو ہے نفرتیں دور ہوں, محبت کا پیغام عام ہو. اس کے لیے آپ کو ہم سب کو کوشش کرنی ہے. اگر یہ مجمع طے کرے ہمیں اچھے اخلاق سے رہنا ہے, اپنے گاؤں میں جہاں جہاں بھی جتنے بھی طبقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے, انسانیت کی فضا کو عام کرنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کچرا ڈالنے والی خاتون جو بار بار کچرا ڈالتی تھی, جب دیکھا کہ آج کوڑا نہیں ڈالا گیا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے ہیں. یہ اخلاق تو میرے آقا نے سکھائے تھے. جب وہ بیمار ہوئی تو جو ہے آپ بیمار پرسی کے لیے پہنچے تو وہ خاتون جو روزانہ کچرا ڈالتی تھی وہ شرمندہ اور لاچار ہو گئی. وہ مجبور ہو گئی کہ میں اپنے موقف پر صحیح تھی یا وہ اپنے موقف پر صحیح تھے. اگر ہم یہ کام کریں گے جو میرے آقا نے بتایا تھا تو حکومت پر ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں وہ اپنے موقف پر سوچنے پر مجبور ہوں. لیکن شرط یہ ہے ہمیں میرے آقا کے اس موقف کو دہرانا ہوگا, اجاگر